ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کے وقت جو پڑھتا ہے اسے غیب سے رزق ملتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرتے ہی اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ پیسے کو سنبھال سکتے ہیں تو ہی یہ وظیفہ پڑھیں، پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ اگر آپ بھی پیسہ کفایت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ الصمد کا وظیفہ جو آج اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 30 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 1 منٹ نہیں کہہ رہا ہوں، 30 سیکنڈ یعنی آدھے منٹ کا وظیفہ جسے کوئی بچہ بھی پڑھ لے۔ آدھے منٹ کے لیے تو آپ وقت نکال ہی سکتے ہیں، تو آدھا منٹ نکال کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کو اس کے مقررہ طریقے سے پڑھیں جیسا کہ بتایا گیا ہو، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنواؤں، اس عمل کو جس ترتیب سے آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لیں۔ جس طریقے سے یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو اسی طریقے سے کریں اور اپنے طرف سے تبدیلی نہ کریں۔ وظیفہ سمجھیں، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھیں کہ کون سا وظیفہ کس ترتیب سے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، بس جتنا سمجھ لیا اتنا پڑھ لیا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ناظرین، انسان کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی ہے، اور یہ عمل پیسوں کی بارش کر دے گی، دولت کا طوفان کھڑا کر دے گا۔ ناظرین، پریشانی کیوں آتی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ پریشانیوں کی وجہ سے تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اسے مل جاتا ہے۔ تو انسان کی جو جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہ فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کر دیتا ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج رب کریم کے حضور اس وظیفے کے بعد جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ دوستو، یہ وہ عمل آپ کو دینے لگا ہوں جو خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا ہے، دولت کی بارش کر دینے والا یہ عمل سچا ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، دولت، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ناظرین، دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، عمل کو برباد کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کا سفر دوستو بے حد حسین ہوتا ہے۔
جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر سفر ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پالنہار ہے، جو انسان اور حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگ کی مچھلیوں، حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹیوں کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں خزاں ہو اور بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آئے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح اور کامیابی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی نیند میں نیچے نہیں گرنے دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن دوستو، ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو ہر در جا کر سر جھکا دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں ناظرین زیادہ نہ سوچا کریں، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہیں، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح کو پال لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ دوستو، ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہے، اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ دوستو، اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں رکا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل
جیسا کبیرہ گناہ نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو دوستو سکون مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح اور کامیابی ہے۔ اسی لیے ناظرین گرامی، آپ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں اس کے لیے آپ کو اپنے رب پر کامل یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی اور بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کریں، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ یہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ میں آپ کی قسمت اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ اگر آپ پھر بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جو آپ کے دکھ، تکلیف، پریشانیاں، بیماریاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی مکان، جو کچھ آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے پاس پیسوں کو پہلے تو آتے ہوئے دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے۔ رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک کھول دیں گے، اور آپ کی قسمت ایسی چمکے گی۔ جو لوگ آپ کے حسد کرنے والے آج آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آپ کو آپ کے رشتہ داروں میں، خاندان میں، دوست احباب میں آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے، قرضے آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اب تو آپ کو کوئی قرضہ دینے پر بھی تیار نہیں ہے، لوگ آپ کو بلاک کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل دیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے پھر کچھ نہ مانگ لے۔ تو ایسے حالات ہیں کہ آپ لوگ بالکل قرض دار بن چکے ہیں، آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، تو آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، تو یہ وظیفہ کر لیں۔ ناظرین، وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جائیں، ناظرین اس وظیفے سے پہلے چند شرائط اور تیاریاں ضروری ہیں تاکہ عمل کی تاثیر زیادہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو۔ یہ شرائط دینی اور روحانی نقطۂ نظر سے اہم ہیں۔ حلال رزق کی کوشش، وظیفہ کے ساتھ ساتھ عملی کوشش بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کے بغیر رزق نہیں دیتا۔ حلال ذرائع سے محنت کریں، کیونکہ وظیفہ آپ کی محنت کو برکت دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ، گناہ رزق میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور نیت کریں کہ آئندہ گناہوں سے بچیں گے۔ استغفار مثلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ صدقہ و خیرات، صدقہ رزق کے دروازے کو کھولتا ہے۔
وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یا دوران وظیفہ صدقہ دیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو جلب کرتا ہے۔ صبر و شکر، وظیفہ کے اثرات فوری یا کچھ وقت بعد ظاہر ہو سکتے ہیں۔ صبر رکھیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں۔ شکر رزق میں اضافہ کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اب وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ صرف ایک مرتبہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تینوں وظائف اتنے آسان ہیں کہ جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، ایسے کئی بھائی بہن آتے ہیں کہ ہمیں آسان وظائف بتائیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو وہ بھی آج کا وظیفہ سن لیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد ضرور مینشن کر دیں۔ اور ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں، اور صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا ہے، آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو 7 مرتبہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح بھی ہے۔